السلام علیکم جی. آپ کو یاد ہوگا 22 مئی 2020 کا وہ المناک حادثہ جو پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 8303 کو پیش آیا. جانے والے تو چلے گئے جو اللہ کی رضا، لیکن ان کے رشتہ دار آج بھی ان کی میتوں کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ذرا ان ویڈیوز کا ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان کے درد کا، ان کی تکلیف کا ایک ذرا سا اندازہ ہو سکے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، میرا آپ سے ایک سوال ہے. اگر پی کے 8303 میں آپ کے اپنے 2 بچے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے کبھی ریمینس نہ ملتے ہیں اور آپ 5 دن مارے پھرتے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ آپ نے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ ایک آنکھ، ایک ناک، ایک ہڈی، کسی چیز کو ترس جاتے ہیں کہ کہیں مل جائے آپ کو اس کو دفنا کے سکون مل جائے، تو کیا ہوتا؟ ایک باپ 5 دن سے اپنے 2 بچے ڈھونڈ رہا ہے. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے. میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی ویڈیوز، کہاں نہیں آواز پہنچائی، کوئی کام نہیں آ رہا. آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب ہوگا. پلیز کچھ کریں، پلیز. السلام علیکم. آج 29 مئی ہے. لاسٹ فرائیڈے اس وقت ہم نے پہلا بلیٹن سنا تھا اباؤٹ دا کریش، اینڈ ہمارا دل ہل کے رہ گیا تھا یہ سوچ کے کہ ہمارا بھائی مرزا وحید شاہ بیگ اس فلائٹ کے اندر ہے. اس بات کو 7 دن ہو گئے، ابھی تک کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، ہماری مدد نہیں کی، کوئی ہیلپ ڈیسک نہیں لگا، کوئی ایک سسٹم لانچ نہیں ہوا کہ کس طرح سے ہماری مدد کی جائے، ہمارے اور ہماری طرح کے باقی لواحقین کی جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پی آئی اے انٹرنیشنل فلائٹ تو ہے لیکن ہماری ملک کی فلائٹ ہے. انہوں نے کیا کبھی کوئی پروسیس، کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا اس طرح کے واقعے کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ ہمیں پچھلے 5 دن میں جتنا خوار کیا ہے اس کی تفصیلات میں بتانے بیٹھوں ختم نہ ہو. کبھی ایک آفس، کبھی دوسرا آفس، کبھی ایک ہاسپٹل، کبھی دوسرا ہاسپٹل. ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ مس مینجمنٹ آف آل دا ڈپارٹمنٹس. اس میں ہاسپٹل آئے، اس میں پولیس آئے، اس میں بیوروکریسی آئے، کسی نے ہماری مدد نہیں کی. انٹرنیشنلی اگر کوئی اتنا بڑا واقعہ یا سانحہ پیش آتا ہے تو لواحقین کو گھر پہ رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ اینڈ اتھارٹی اسٹیپ اپ دیئر گیم اینڈ دے سے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن یہاں ہم لوگ ہی در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور اس پر ظلم یہ کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، نمبر 1 مس کمیونیکیشن، ہمیں غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. نمبر 2 زیرو کولیبوریشن اینڈ کوآرڈینیشن امنگس دا ڈپارٹمنٹس. تیسری جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار بولا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جائیں. نمبر 4 لیڈرشپ، دیر از ایبسولوٹلی نو لیڈرشپ. کوئی شخص اسٹیپ اپ کرنے کو تیار نہیں ہے ٹو ٹیک اپ دا ریسپانسبلٹی. کوئی شخص کوآرڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. ان سب کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ ہے بدتمیزی. ہم جس جگہ، جس دفتر جہاں گئے ہیں، ہم سے پیار سے بات نہیں ہوئی ہے، ہم سے بدتمیزی سے بات ہوئی ہے. ہمارے بھائی کی جان چلی گئی، وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، وہ چلا گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو لواحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، جو در کی ٹھوکریں کھائی ہیں انہوں نے، وہ آپ انسانوں اور آپ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے. اینڈ وی ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. ہماری مدد کے لیے کون آ رہے ہیں؟ مسٹر عارف صاحب، جو خود دل ٹوٹے ہوئے ہیں اس وقت، جو خود اپنی فیملی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمیں شارٹ کٹس بتا رہے ہیں. جو کام گورنمنٹ آفیشلز کا تھا کہ وہ اس سب کو سپیڈ اپ کرتے، وہ کام ایک اور ٹوٹا ہوا باپ کر رہا ہے ہماری مدد کے لیے. پی آئی اے کہاں ہے؟ گورنمنٹ آفیشلز کہاں ہیں؟
اتھارٹیز کہاں ہیں؟ ہمیں نہیں نظر آ رہی, ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جلد از جلد سالو کیا جائے. ہماری انفارمیشن کے مطابق 13 سے 15 باڈیز بغیر ڈی این اے کے لواحقین کے حوالے کی گئی ہیں. کیوں؟ دے ور آلسو ان آئیڈینٹیفائبل. کیا پروف ہے کہ یہ انہی کی باڈیز تھیں؟ کیوں ان کا ڈی این اے کر کے نہیں وہ باڈیز ہینڈ اوور کی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کرنا کیا مشکل ہے اور کیوں نہیں اسپیڈ اپ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان لواحقین کی تکلیف نہیں جانتے جن کے پیارے ان سے چھن گئے؟ وی آر ریئلی ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ود دا سسٹم, جس میں کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی دوسرے پر ڈالنے پہ بیٹھا ہے. اگر اس طرح سے ہوگا تو کام تو نہیں ہو سکے گا. تو میری صرف اتنی گزارش ہے, اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے بھائی کی باڈی دے دی جائے, ہم اس کا جنازہ کر دیں, ہم اسے سپرد خاک کر دیں. یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ بہت سمپل سی ریکویسٹ ہے جو ہمارے بھاگ دوڑ کیے بغیر گورنمنٹ کو ہماری پوری کر دینی چاہیے تھی, لیکن اب تک نہیں کی ہے. سو برائے مہربانی بے شک عارف الوی کی ریکویسٹ سن لیں. لاہور کے اندر لیبز ہیں, وہاں پہ اس کے سیمپلز بھیج دیں تاکہ آدھے آدھے ہو جائیں. کچھ تو طریقہ نکالیں اس چیز کو اسپیڈ اپ کرنے کا. وی آر ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ ان دا سسٹم اینڈ دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. تو جناب معذرت کے ساتھ, لیکن اس سلوک کی اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے. یہ سلسلہ اب ہماری قوم کا مقدر بن چکا ہے. جانے والے چلے گئے, انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں گی. جتنا لمبا کر سکتے ہیں اسے لمبا کریں تاکہ لوگ بھی اسے بھولنا شروع کر دیں. کسی کی پکڑائی نہ ہو, سفارش کی نوکریاں یوں ہی چلتی رہیں. لوگ مرتے ہیں مرنے دو, تڑپتے ہیں تڑپنے دو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس المناک حادثے کو کسی نے قسمت کا لکھا کہہ کر, تو کسی نے مسافروں کو شہادت کا رتبہ دے کر اپنی نااہلی کو بڑی آسانی سے قسمت کے ذمہ ڈال دیا. بس اب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان تڑپتے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, انہیں صبر عطا کرے. بس ایک آخری گزارش, سوشل میڈیا پر آج کل ہر اناپ شناپ ویڈیو کو ہم لائک کر کے شیئر کر کے ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, چاہے وڈیرے کا بیٹا ہو, کرنل کی بیوی ہو, یا آج کل کے حالات کے مطابق ٹھیکیدار ریاض کی بیٹی. ایک گزارش کہ ان کی آواز کو بھی وہی نظر عطا کریں تاکہ ان کی آواز کو ذمہ دار افراد تک پہنچایا جا سکے, ان کو انصاف دلایا جا سکے. شکریہ.